اللہ تبارک تعالیٰ دا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سانو اج پھر حسب معمول کٹھا کیتا ہے اپنا ذکر کرنے واسطے تے اج ہی اللہ تبارک تعالیٰ دا اجتماعی طور تے ایتھے ذکر کردے پئے آ۔ قرآن جڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے ساڈے واسطے نازل کیتا ہے او دے تو ہی رہنمائی اور ہدایت دے طالب ہیں تے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 190 اور 191 دی تلاوت کیتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساڈے واسطے کی رہنمائی فرماندے نے۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 190 اللہ فرماندا ہے اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر پڑھا جی، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت دے اندر 191 سورہ بقرہ دی 191 آیت دے اندر اللہ فرماندا ہے ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اچھا جی، تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یہ ایکچولی اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں نو جنگ دے اصول وہ سکھا رہے ہیں۔ جس مسلمانوں نے اس چیز کی بھی ضرورت جسے پیش آئی نا کہ بھی کفار جڑا ہے وہ ہیلے بہانے نال کسی نہ کسی شکل دے اندر بہت زیادہ تنگ کرنا لگ پیا ہے، جان نو بھی خطرہ ہے تے مال نو بھی خطرہ ہے، ایمان نو بھی خطرہ ہے۔ وہ تہیں تے پیچھے پڑھ کے بھی آئے جے نا کہ کفار مشرکین اور دوسرے یہود و نصارا وہ مسلمانوں نو بہت زیادہ تنگ کرتے سن، بہت پریشان کرتے سن، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشان کرتے سن۔ تحویل قبلہ دے اتنے بھی انہوں نے بہت ساری بحثیں کیتیاں اور اس تو علاوہ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو مختلف خیالات جڑے سن وہ اظہار کرتے سن، مسلمانوں جا جا کے بھٹکاندے سن بہکاندے سن۔ یعنی ایک وقت ایسا گزریا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں نو یہی گل کی تھی کہ صبر تو کم لو، پیچھے پڑھ کے آئے نا صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن ہوں ایک وقت آ گیا ہے ایتھے اس آیت دے اندر ایک وقت آ گیا ہے کہ نہیں ہوں صبر دا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے کہ اس حد تک چڑھ دوڑے نے کہ ہوں ساری جان نو بھی خطرہ ہے، مسلمانوں دی ہوں جان نو بھی خطرہ ہے، یہ لڑائیاں کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پھر اصول دس دیتے، جنگ دے بھی اصول دس دیتے کہ وہ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ جڑے تہاڈے نال لڑنا تسی انہاں نوں مارنا شروع کر دیو، یہ اصول ہے جنگ دے، یہ ڈیفینسو وار جنوں ہی کہنے ہیں، دفاعی جنگ وہ دے اصول دسے گئے ہیں۔ مسلمان نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے، اسی افینسو وار نہیں لڑتے، ایک ہوندی ہے ڈیفینسو ایک ہوندی ہے افینسو، اسی ڈیفینس کیتا ہے اور اسی آیت نے سانو دسیا کہ ڈیفینسو وار تسی کرنا ہے اور انہاں نال لڑنا ہے جڑے تہاڈے نال لڑدے نے۔ اور یہ اندر بڑا وسیع مفہوم ہے اس فکرے دے اندر، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، تسی انہاں دے عورتاں دے نال نہیں لڑنا، انہاں دے بچیاں نوں نہیں مارنا، انہاں دے بڈھیاں نوں نہیں مارنا، ایون اتھوں تک اللہ نے فرمایا مگر زیادتی نہ کرو، زیادتی کی کہ ہاتھ تو نہیں ودنا، تجاوز نہیں کرنا، یہ مسلمانوں نے سکھایا گیا ہے کہ تم تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اللہ زیادتی کرنے والے نے پسند نہیں کرتا۔ جنگاں دے درمیان چاہیے کہنے ہیں نا اتنے کہ بھی اپنا محبت اور جنگ سب کچھ جائز ہے، نہیں اس طرح نہیں ہے، ایسا نو آیت دس دی ہے سب کچھ جائز نہیں ہے، تھی مثلا نہیں کر سکتے جنگ دے دوران، تھی لاشاں دی بے حرمتی نہیں کر سکتے، تھی فصلوں نو تباہ نہیں کر سکتے، تھی درختوں نو برباد نہیں کر سکتے، تھی گھراں نو تباہ نہیں کر سکتے،
ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਣਾ हिकमत ਦੇ ਨਾਲ अल्लाह तबारक तआला ने सानू दसिया कि अल्लाह दी राज की है। अल्लाह दी राह के काम में तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और इस बना पर तुम्हारे दुश्मन बन के हैं कि तुम खुदा की हदायत के मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहते हो और इस्लाही काम की मज़ाहमत में जबर और जुल्म की ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे जंग करो। इससे पहले जब तक मुसलमान कमज़ोर और मुंतशिर थे उनको सिर्फ तबलीग का हुक्म था और मुखालफिन के जुल्म सितम पर सब्र करने की हिदायत की जाती थी। अब मदीने में इनकी छोटी सी शहरी रियासत बन जाने के बाद पहली मरतबा हुक्म दिया जा रहा है कि जो लोग इस दावत इस्लाह की राह में मसल्ला मज़ाहमत करते हैं उनको तलवार का जवाब तलवार से दो। उन्हें इस तरह नहीं है कि अगर उन्होंने तलवार उठा ली है तो मद्दे में काबुल आ गए ने तो पहले तो सब्र की गाली तलकीन होती रही, लेकिन होना ऐसा नहीं। इनको तलवार का जवाब तलवार से दो। इसके बाद ही जंग बदर पेश आई और लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। ये जंग बदर हुई ना जी, ऐसा है तो बाद है अल्लाह ताला ने मुसलमानों क्या कि बस हुण वक्त आ गया है इन्हां काफरां दे उत्ते ना होना, हुण जरा बराबर जो जीरो टॉलरेंस है। ये तुहाडे नाल लड़दे ने ते तुसीं जनाब तलवार पकड़ो ते इन्हां दे मारो तलवारां जड़ियां इन्हां दे, इन्हां नूं फिर जिहड़ा तुसीं रास्ता भी नहीं देना। यानी तुम्हारी जंग ना तो अपनी मादी गराज के लिए हो, ना उन लोगों पर हाथ उठाओ जो दीन हक की राह में मज़ाहमत नहीं करते, और ना लड़ाई में जाहिलियत के तरीके इस्तेमाल करो। औरतों और बच्चों और बूढ़ों और जख्मियों पर दस्तदराजी करना, दुश्मन के मकतूलों का मिसला करना, खेतों और मवेशियों को ख्वाह मुखा बर्बाद करना और दूसरे तमाम वहशियाने और जालिमाना अफ़आल हद से गुजरने की तारीख में आते हैं। हद से तजावज़ ना करना का मतलब समझ गए ना जी, भाई हाथ तो तजावज़ नहीं करना। मिसलुहुम एक लफ्ज़ आया इस्तेमाल होया है कि मिसलुहुम युकातिलूना वला तातविन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदी। अच्छा, इसका मतलब होता है कि भी मिसल का मतलब है कि उसी तरह जिस तरह वो वार करते हैं तुसीं भी उसी तरह का वार करो, जिस तरह वो लड़ते हैं तुसीं भी उसी तरह ही लड़ो, लेकिन तुसीं ज्यादती नहीं करनी, ज्यादती नहीं, हाथ तो अगे तजावज़ नहीं करना।